السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تف نہ جدیت نہ کفر نہ اسلام سب پہ حرف، کافر ادھر کی ہے نہ ادھر کی ادھر کی ہے۔ جرم خود کرنا الزام کسی پر دھرنا، جرم خود کرنا الزام کسی پر دھرنا، یہ نیا نسخہ ہے بیمار بھی کر سکتا ہے، یہ نیا نسخہ ہے بیمار بھی کر سکتا ہے۔ برادران اسلام، آپ حضرات نے جو یہ معاملہ سعودی حکومت نے تبلیغی جماعت کو اپنے یہاں پر بین کیا، پابند کیا ان کے آنے پر، یہ آپ حضرات نے سنا ہوگا اور سنتے بھی ہوں گے۔ برادران اسلام، میں نے بھی اس پر اپنی طرف سے کچھ باتیں آپ لوگوں کی عدالت میں پیش کی تھی، مگر آج صبح ہی ایک میں نے کلپ کوئی فضیل احمد ناصری دیوبند کے ہیں، ان کی میں نے سنی تو مجھے بڑی بے چینی اور بے قراری ہوئی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے مذہب و مسلک، ملت و مشرب کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کر دوں۔ میرے دوستوں، مسلمان بھائیوں، ایمان والوں، کہ فضیل احمد ناصری جو دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ قبر کی پوجا اور شرک اور بدعت کے کام جو ہے وہ تبلیغی جماعت نہیں بلکہ جو ہے وہ بریلوی لوگ کرتے ہیں۔ تو نکالا سعودی حکومت نے ان کو اپنے یہاں آنے سے بین کیا، وہاں پر جمعے کے دن خطبے میں علی الاعلان ان لوگوں کے تبلیغی جماعت کے آنے پر پابندی لگائی سعودی حکومت نے۔ تو اس میں بریلویوں کا کیا رول ہے؟ ہم جیسے سنی بریلوی جنتی لوگوں کا اس میں کیا رول ہے جو آپ سنیوں کو، بریلویوں کو برا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پابند کرنے والے آپ کے پرانے دوست ہیں، کوئی ہم تو ہے نہیں، بلکہ آپ کے پرانے دوست ہیں جنہوں نے آپ کو پابند کیا اپنے یہاں آنے سے، جن کی آپ نے تعریف و توصیف کی تھی، آپ نے ان کی شان میں قصیدے پڑھے تھے اور ان کی شان میں وہ کلمات کہے کہ جیسے ان سعودی نجدیوں نے کون سا اسلام کا ایسا کارنامہ انجام دیا جس سے اسلام کو عروج اور ترقی ملی۔ یہ سب کام آپ لوگوں نے کیا، آپ کے بڑوں نے کیا، انہیں مبارکباد اور شاباشی دی۔ اب میرے پاس ایک تحریر آئی ہے جو ماشاء اللہ بہت ہی جاندار اور شاندار ہے، میں آپ حضرات کو منوعاً وہ تحریر پڑھ کے سناتا ہوں، اور وہ تحریر ان تبلیغی جماعت والوں کے لیے اور دیوبندی حضرات کے لیے، دیوبندیوں کے لیے بھی ان کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے جو ان لوگوں نے بریلویوں، سنیوں، جنتیوں کو اپنے اس معاملے میں شامل کیا۔ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سعودی حکومت نے تم لوگوں کو پابند کیا، وہاں پر آنے پر تمہیں امن و شانتی کا جو ہے امن و شانتی کے لیے خطرہ بتایا۔ ہم نے تو بتایا نہیں، ہم تو تمہارے کفری عقائد بتاتے ہیں، لیکن انہوں نے تو اپنے یہاں آنے پر پابندی لگائی۔ جو کچھ دن پہلے تک تمہارے آقا سردار تھے، تمہارے رہبر اور رہنما تھے، اب تم ان کی برائی کرو، وہ تمہاری کریں۔ مگر اس میں بریلوی، سنی، جنتی کہاں سے آ گئے؟ مگر فضیل احمد ناصری جو دیوبند کے ہیں، انہوں نے ہم لوگوں کو بھی اس میں گھسیٹ دیا۔ تو میں یہ تحریر جنہوں نے لکھی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن یہ تحریر بہت ہی جاندار اور شاندار ہے جو منوعاً میں آپ حضرات کو پڑھ کے سناتا ہوں، جو ان تبلیغی جماعت والوں پر اور دیوبندیوں پر جو سنی بریلوی جنتیوں کو بنا ضرورت اپنے معاملے میں گھسیٹ رہے ہیں، ان کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے۔ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ۔ ابو الحنظلہ قاسمی صاحب، سعودی حکومت نے تبلیغی جماعت کے ساتھ کیا کیا اور تبلیغی جماعت نے سعودی وہابیوں کے ساتھ کیا کیا کیا، یہ آپ دونوں کا میٹر تھا اور ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ صرف اپنی بات کرتے، آپ نے سنیوں کو کیوں اس میں شامل کیا؟ مگر آپ نے ہم اہل سنت کا جس انداز میں ذکر کیا ہے، اس تحقیری رویے نے مجھے دو باتیں لکھنے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے بالکل سچ لکھا ہے کہ اہل بدعت اور اہل
تشیع بہت پہلے سے سعودی حکمرانوں اور علماء کو وہابی، نجدی اور کافر و مرتد سمجھتے ہیں۔ یہ بات 100% حق اور درست ہے، کیونکہ اسلامی عقائد و نظریات سے پھرنے والا، اللہ و رسول کی توہین کرنے والا، چاہے وہ تخت و تاج کا مالک ہو یا نانے شبینہ کا محتاج، کوئی بوریا نشین اسلامی شریعت کی روح سے، وہ ضرور کافر و مرتد ہے۔ مگر آپ کا اہانت آمیز انداز ہمیں زخمی کر گیا۔ آج سعودی حکومت نے جب آپ لوگوں کو دھتکارا اور تبلیغی جماعت کو امن و شانتی کے لیے خطرہ قرار دیا تو آپ سب کو سعودی برے لگنے لگے اور الگ الگ مضامین لکھ کر ان سعودیوں کو آج لعن و طعن کیا جا رہا ہے، ورنہ کل تک یہی سعودی حکمران جب مزارات صحابہ، مولود النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درجن بھر مسجدوں کو توڑ کر خاک میں ملا رہے تھے تو آپ لوگوں کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ ساری دنیا میں کوہرام مچا ہوا تھا، مسلمانوں کے کلیجے چھلنی ہو رہے تھے، مگر تبلیغی جماعت کے سربراہوں کے یہاں جشن بہارا کا منظر تھا، خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اسلام کے غدار سعودی لٹیروں کو مبارکباد پیش کی جا رہی تھی۔ چونکیے مت، میں نے کوئی الزام نہیں لگایا ہے بلکہ تاریخی آئینہ پیش کیا ہے، یقین نہ آئے تو یہ چند شواہد کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی لیجیے۔ راحل نامی ایک مسلم خاتون نے زاد السبیل نام کی ایک کتاب ترتیب دی۔ اس میں لکھا ہے کہ جس وقت میں نے سفر نامہ لکھا تھا تو شریف حسین کا دورہ تھا، جس نے اہل حدیث کی مٹی خراب کی تھی اور اب ابن سعود رنگ لا رہے ہیں۔ انہوں نے حنفیوں کو شکست دینے کے خیال سے توقیر اسلام کو مٹانے کا تہیہ کر دیا ہے۔ کیسے افسوس کی بات ہے کہ تمام نشانات بزرگان دین کو نابود کر دیے، یہاں تک کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ کو مسمار کر دیا، یعنی اسے توڑ دیا۔ اس خدا کے بندے کے دل میں یہ خوف خدا نہ آیا کہ اپنے راہبر کے اس مقام متبرک کے پامال کرنے سے کیا دنیا میں سرسبز رہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ صفحہ زاد السبیل 171 بحوالہ تاریخ نجد و حجاز صفحہ 426 میں یہ بات موجود ہے۔ یہ غالباً 1995 کی بات ہے۔ خلافت کمیٹی کی یہ رپورٹ بھی پڑھ ڈالیے۔ لکھا ہے مکہ میں جنت المعلا کے مزارات شہید کر دیے گئے، مولود النبی جس مکان میں سرکار دو جہاں سرور ہرد و سرا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی توڑ دیا گیا، لیکن نجدی حکومت نے یقین دلایا ہے کہ مدینے کے مزارات و معاصر کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جائے گا۔ رپورٹ خلافت کمیٹی صفحہ 33 اور بحوالہ تبلیغی جماعت صفحہ 88۔ سعودی کے وہابی درندے اپنے وعدے کے کتنے پکے نکلے، خلافت کمیٹی کے لفظوں میں ملاحظہ کریں۔ ہاں، وثوق ذرائع سے اطلاع موصول ہوئی ہے کہ وہابیوں نے مدینہ پر حملہ شروع کر دیا ہے، جس سے مسجد نبوی کے قبے کو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، صدمہ پہنچا ہے اور سیدنا حمزہ کی مسجد شہید کر دی گئی۔ رپورٹ خلافت کمیٹی صفحہ 30۔ آج غیر مسلموں کے ہاتھوں بھارت کی کسی مسجد کی اگر ایک اینٹ ٹوٹتی ہے تو مسلمانوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ سعودی وہابیوں نے مدینہ پاک میں کتنی مسجدوں کو توڑا، یہ جان کر روح کانپ اٹھے گی۔ رپورٹ کا یہ حصہ بھی نمناک آنکھوں سے پڑھ لیجئے۔ اس سے بھی زیادہ افسوسناک چیز یہ ہے کہ مکہ معظمہ کی طرح مدینہ منورہ کی بعض مساجد نہ بچ سکی۔ آج مزارات کے قبوں کی طرح یہ مساجد بھی توڑ دی گئی۔ مدینے میں منہدم کردہ مساجد کی تفصیل یہ ہے۔ جن مسجدوں کو ان نجدیوں نے، وہابیوں نے توڑا ہے، ان کی تفصیل آپ حضرات سن لیجئے۔ مسجد فاطمہ متصل مسجد قباء 1، 2 مسجد ثنایا میدان احد میں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندار مبارک شہید ہوئے تھے۔ نمبر 3 مسجد منارتین۔ نمبر 4 مسجد مائدہ جہاں سورہ مائدہ نازل ہوئی تھی۔ نمبر 5 مسجد اجابہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت اہم دعا قبول ہوئی تھی۔ رپورٹ خلافت کمیٹی صفحہ 88۔ دنیا اسلام کا مرکز عقیدت جہاں 23 برس تک جبریل امین حاضر بارگاہ ہوتے رہے، آج بھی
جہاں 70 ہزار فرشتے صبح و شام سلامتی دینے کے لیے اترتے ہیں۔ اس حرم محترم پر وہابیوں نے ظلم و استبداد کی جو تاریخ رقم کی ہے، اس پر قیامت تک مسلمان خون کے آنسو روتے رہیں گے، مگر بھارت کے دیوبندیوں نے ایسی کافرانہ حرکتوں پر ان وہابیوں کو مبارکباد پیش کی ہے اور ان کی شرمناک حرکتوں پر شاباشی دی ہے۔ جمعیت العلماء ہند کا شاباش نامہ۔ خاص حجاز مقدس کے سلسلے میں جب صاحب جلالت الملک سلطان عبدالعزیز بن سعود رحمہم اللہ نے فاتحانہ اقدام کیا تو جمعیت العلماء ہند ہی وہ جماعت تھی جس نے یورپین ڈپلومیسی کے خلاف اس اقدام کو حجاز مقدس کے لیے نیک فال سمجھا اور سلطان مرحوم کو مبارکباد پیش کی۔ پھر اپنے خصوصی نمائندوں کے ذریعے سلطان مرحوم کی خدمت میں مفید مشورے پیش کرتی رہی۔ اب جمعیت علماء مذکور کو فخر ہے کہ سلطان مرحوم نے اس کے مشورے کو شرف قبولیت عطا فرمایا، جس سے مخالفین کی زبان بھی بند ہوئی اور اصلاحی مقاصد بھی کامیاب ہوئے۔ حکومت آل سعود کے استقلال کے بعد حج اول کے موقع پر جمعیت علماء ہند ہی وہ قابل ذکر مذہبی اور سیاسی جماعت تھی جس نے اپنا نمائندہ بھیج کر اطمینان و مسرت کا اظہار کیا۔ شاہ سعود والی عرب کا دورہ ہند صفحہ 38 شائع کردہ لال لک پبلیکیشن شری نگر کشمیر بحوالہ تبلیغی جماعت صفحہ نمبر 87 یعنی 87۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ جیسوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے اتنا کافی ہے، مگر کہیں آپ جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش کریں، اس لیے یہ جملے ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے حافظے میں محفوظ ہو جائے۔ جمعیت العلماء ہند نے سلطان مرحوم کو مبارکباد پیش کی۔ سلطان مرحوم اصلاحی مقاصد میں کامیاب ہوئے۔ جمعیت العلماء ہند نے اطمینان اور مسرت کا اظہار کیا۔ ہاں، ایک بات اور، یہ معاملہ ایک طرفہ نہیں تھا، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی۔ ادھر سے علماء دیوبند مزارات و مساجد توڑے جانے پر اطمینان و مسرت کا اظہار کرتے تھے تو ادھر سے سعودی ریال کے نذرانے لٹائے جاتے تھے۔ روزنامہ سیاست کانپور نے ایک بڑا عجیب انکشاف کیا ہے، لکھتا ہے شاہ سعود جب ہندوستان میں آئے تو شملہ سے 8 میل دور آپ نے ہماچل پردیش کے لوگوں کا پیش کیا ہوا لوک ناچ کا ایک پروگرام دیکھا اور جناب صدر وزراء خواتین اور راجندر پرساد کے جواب میں شاہ سعود نے تقریر فرمائی اور مدرسہ دیوبند کو 25,000 روپے دیا۔ روزنامہ سیاست 3 دسمبر 1995 بحوالہ تاریخ نجد و حجاز صفحہ 434۔ یہ ہے وہ اصل محرک جس کی وجہ سے علماء دیوبند سعودی وہابیوں کی چوکھٹ پر جبی سائیں کو اپنی سعادت سمجھتے رہے۔ اب عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنے دامن کا داغ نہیں چھپا سکتے۔ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ آپ یہ لکھ دیں گے کہ علماء دیوبند اپنے معتدل مزاج کی وجہ سے ہزار جفاؤں اور خرابیوں کے باوجود اب تک سعودیوں کا دفاع کرتے آئے ہیں، تو لوگ دیوبندیوں کو بے قصور سمجھنے لگیں گے۔ جناب، سعودی وہابیوں کے جرم میں علماء دیوبند برابر کے شریک ہیں اور خدائے پاک کی عدالت میں دونوں کو جواب دینا ہوگا۔ یہ جمیل احمد قادری صاحب کی یہ تحریر تھی جو من نوعاً میں نے پڑھ کے آپ حضرات کو سنا دی۔ ماشاءاللہ انہوں نے بہت بہترین تحریر لکھی کہ ان دونوں لوگوں کا سانٹھ گانٹھ تھا کہ پہلے جب سعودی حکومت نے انہیں بین نہیں کیا، پابند نہیں کیا تھا تو یہ وہاں کے قصیدے پڑھتے تھے، اور جب بین کر دیا تو اب ان کے اندر کمیاں، خامیاں، برائیاں ڈھونڈنے لگے۔ اور دوسری بات جو دکھ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، تم ان کی تعریف کرتے تھے، وہ تمہاری کرتے تھے، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، تو تم اب اس میں سنی جنتی بریلویوں کو بیچ میں کیوں لے کر آ گئے؟ انہوں نے تم کو بین کیا باقاعدہ علی الاعلان، جمعے کے دن خطبے میں تم لوگوں کو بین کیا اور اعلان کیا خطبہ دے کر، تو اس میں ہم لوگ کو کیوں گھسیٹ رہے؟ اس لیے
جتنے بھی تبلیغی جماعت والے ہیں، دیوبندی ہیں، وہ اپنی دفاع خود کریں، کسی کے کندھے پر بندوق رکھ کر نہ چلائیں، بلکہ الحمدللہ سنی بریلوی جنتی کل بھی حق بولتا تھا اور آج بھی حق بول رہے ہیں اور قیامت تک حق بولتے رہیں گے۔ ہم لوگ ہمیشہ علی الاعلان ڈنکے کی چوٹ پر، نہ ہم نے کسی کی غلامی کی ہے اور نہ کسی کے چوکھٹ پر اپنے سر کو رکھا ہے، اور نہ ہم لوگوں نے کسی کی جی حضوری کی ہے۔ میرے امام کا تو یہ قول تھا اور حضور اعلی حضرت کا تو یہ نظریہ تھا کہ جو ہے ہم کسی کی جی حضوری نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں اگر کسی کی رضا چاہیے تو پیغمبر اسلام کی رضا چاہیے، جن کی رضا میں خدا کی رضا ہے، کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مذہب مہذب، مذہب اسلام، مشرب غریب نواز اور مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رکھے اور ایمان پر زندہ رکھے، اور مولا ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔